نحمدہ ونصلی علی رسول الکریم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز ناظرین کرام، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ سب سے گزارش ہے کہ خاتم النبیین محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت اقدس میں ایک بار درود پاک کا نذرانہ پیش کر دیں۔ جزاک اللہ۔ معزز ناظرین کرام، آج ہم اللہ کے فضل و کرم سے حال اور ذوالحال کے بارے میں پڑھیں گے۔ حال اور ذوالحال منصوبات میں آتا ہے۔ حال اور ذوالحال کو الگ الگ ہم دیکھتے ہیں کہ حال کا کیا مطلب ہے اور ذوالحال کا کیا مطلب ہے۔ تو سب سے پہلے ہم حال کی تعریف پڑھتے ہیں۔ ایسا اسم، حال کسی کہتے ہیں؟ یہ اسم کو کہتے ہیں، یہ ایک اسم ہوتا ہے۔ ایسا اسم جو جملے میں فاعل یا مفعول یا دونوں کی حالت بیان کرے، یعنی جس وقت یہ فعل واقعہ ہو رہا تھا اس وقت فاعل یا مفعول یا دونوں کس حالت میں تھے، ان کی حالت کیا تھی۔ جو اسم ان کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے نا، فاعل کی یا مفعول کی، فاعل بھی ہو سکتا ہے اور مفعول بھی ہو سکتا ہے یا دونوں ہو سکتے ہیں، تو اس اسم کو ہم حال کہیں گے جو ان کی حالت بیان کر رہا ہوتا ہے۔ اس کے لیے شرائط کون سی ہے؟ اس کے لیے دو شرائط ہے۔ کون کون سی؟ کہ حال جو ہوگا وہ منصوب ہوگا اور نکرہ ہوگا۔ یہ دو شرائط آپ نے اس میں دیکھنی ہوگی۔ ذوالحال کی طرف آ جائیں۔ ذوالحال کی کیا تعریف ہے؟ جس اسم کی حالت بیان کی جا رہی ہو، یہ سمپل ہے، یہ سادہ ہے۔ جس اسم کی حالت بیان کی جا رہی ہو نا، اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اس کے لیے ایک ہی شرط ہے کہ وہ معرفہ ہوگی۔ ٹھیک ہو گیا؟ اور ایک پوائنٹ اور بھی یہاں پہ نوٹ کر لیں کہ حال اور ذوالحال جو ہے نا، جنس اور عدد میں ان میں مطابقت پائی جائے گی۔ جو مطابقت ہوگی حال اور ذوالحال میں، جنس اور عدد میں ہوگی، سوائے ایک صورت میں۔ وہ صورت کیا ہے؟ کہ حال جب مصدر ہوگا تو جنس اور عدد سے آزاد ہوگا۔ چلیں مثالیں دیکھتے ہیں، مثالوں سے ہمیں اچھی طرح سمجھ آ جائے گی حال اور ذوالحال کی۔ پہلی مثال لے لیتے ہیں۔ ذهب زید ضاحکا، زید گیا، ذهب زید، زید گیا، ضاحکا ہنستا ہوا۔ ذهب کیا ہے؟ یہ فعل ہے۔ زید، یہ زید کیا ہے؟ فعل ہے۔ یہ فاعل ہے کہ مفعول ہے؟ یہ فاعل ہے۔ کیوں؟ کیونکہ حالت رفع میں ہے۔ تو ہم جانتے ہیں کہ جو اسم حالت رفع میں ہوگا وہ فاعل ہوگا، تو یہ فاعل آ گیا، فاعل۔ اور ضاحکن کیا ہے؟ یہ حالت بیان کرتا ہے، ہنستا ہوا گیا، تو یہ آپ کا حال آ گیا ہے۔ ضاحکن حال ہے نا، ہنستا ہوا۔ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ یہ یہاں پہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، فاعل کی۔ ان کلرز کو بھی دیکھتے جائیں، اچھا خاص ان کلرز کے اوپر بھی توجہ دیتے جائیں۔ یہ فاعل کی، ریڈ کلر میں آیا کہ یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، زید کی حالت بیان کر رہا ہے کہ زید کس حالت میں گیا؟ زید ہنستے ہوئے گیا۔ جب زید گیا تو وہ ہنس رہا تھا، تو یہ ضاحکن حال ہو گیا، اور زید اس کا کیا بن گیا؟ ذوالحال۔ کیوں؟ کیونکہ یہ زید کی حالت بیان کر رہا ہے۔ تو ضاحکن جو اسم فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرے اس کو حال کہتے ہیں، اور جس اسم کی حالت بیان کی جا رہی ہوتی ہے اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ اس جملے میں ضاحکن حال ہے جبکہ زید فاعل ہے، فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، اور اس کو ذوالحال کہتے ہیں۔ دوسرے جملے کی طرف دیکھیں۔ ضربت زیدن نائما، ضربت یہ میں نے زید کو مارا سوتے ہوئے، یعنی جب وہ سو رہا تھا، جب وہ سونے کی حالت میں تھا تو میں نے اس کو، زید کو مارا۔ ضربت وہی فعل ہے، اور ضربت انا کی ضمیر اس میں چھپی ہے، انا کی، میں نے مارا۔ ضربت میں نے مارا، کس کو مارا؟ زیدن۔ اب یہ مفعول ہے، کیوں کہ حالت نصب میں ہے، تو حالت نصب میں مفعول ہوتا ہے، تو یہ مفعول آ گیا ہے۔ اور نائمن سوتے ہوئے، کس حالت میں؟ سوتے ہوئے، تو یہ حال آ گیا ہے۔ اب سوتے ہوئے میں نے کس کو مارا؟ زید کو مارا نا، تو یہ جو حالت بیان کی جا رہی ہے کس کی بیان کی جا رہی ہے؟ جو سو رہا تھا، سو رہا تھا جو، وہ زید سو رہا تھا، تو میں نے زید کو سوتے ہوئے مارا۔ تو زید جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا، کیونکہ اس کی حالت بیان کی جا رہی تھی کہ وہ سونے کی حالت میں تھا۔ تو یہاں پہ دیکھیں، یہ پہلے جملے میں فاعل کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اور یہاں پہ جو ہے یہ مفعول کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔
قرآن مجید فرقان حمید سے ایک آیت لے لیتے ہیں، وَادْخُلُوا الْبَابَ سُجَّدًا، کیا ہے؟ اور داخل ہو جاؤ دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے. وَادْخُلُوا، وَادْخُلُوا یہ فعل امر ہے، وَادْخُلُوا ادخلوا ہو جائے گا، تو وَادْخُلُوا اور داخل ہو جاؤ یہ فعل امر ہے. فعل امر میں یہ دیکھیں واو، واو یہ ضمیر بارز ہے، تو ضمیر بارز آ گئی ہے. واو اس کا مطلب ہے جمع کا صیغہ ہے، اور ہم جانتے ہیں کہ فعل امر جو ہیں وہ حاضر کے 6 صیغوں سے بنتا ہے. تو انتم اس میں فاعل ہے، تم سب داخل ہو جاؤ. البابا، البابا کیا ہے؟ مفعول ہے. مفعول کون سا ہے؟ مفعول فی ہے. مفعول فی ہے کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وقت اور جگہ جو ظاہر کرے، ٹھیک ہے، وہ مفعول ہوتا ہے. ظرف ابھی ہم پچھلے لیکچر میں ہم یہ مفعول پڑھ چکے ہیں، مفاعیل خمسہ. سجدن، سجدن، سجدن کا مطلب ہے یہ منصوب اور نکرہ ہے. دیکھیں سجدن منصوب اور نکرہ ہے نا، تو یہ ہمارا کیا بن جائے گا؟ یہ حال بن جائے گا. تو یہ سجدن یہ حال ہے. اور داخل ہو جو دروازے میں سجدہ کرتے ہوئے، یعنی سجدے کی حالت میں دروازے میں داخل ہو جو حکم دیا جا رہا ہے. تو یہ آ گیا حال. تو یہ کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ باپ کا، الباب کا نہیں، الباب کا بیان نہیں کیا جا رہا ہے. سجدن کون سجدہ کرتے ہوئے داخل ہوں؟ واو یہاں پہ ضمیر ہے، انتم. یہاں پہ یہ جو انتم ہے نا، انتم کی فائل، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے کہ تم داخل ہو جاؤ، تم سب داخل ہو جاؤ سجدہ کرتے ہوئے. تو یہ جو ہو گیا ہے آپ کا انتم، یہ معرفہ ہے نا، یہ جو ہوتے ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں، یہ اسماء ضمیر جو ہیں یہ معرفہ ہوتے ہیں. تو انتم تم داخل ہو جاؤ یہ معرفہ ہے، تو اس کا مطلب ہے کہ یہ ذوالحال بن رہا ہے، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے. یہ حال جو ہے سجدن، یہ انتم کی حالت بیان کر رہا ہے کہ سجدے کی حالت میں داخل ہو جائے، اس لیے یہ ذوالحال بن گیا ہے. اب یہاں دیکھیں انتم یہ جمع ہے، جنس اور عدد میں بھی جو ہے مطابقت ہونی چاہیے. انتم جمع ہے، جبکہ یہاں پہ دیکھو یہ سجدن، سجدن بھی جمع ہے. اچھا یہاں پہ سجدن کو تھوڑا سا دیکھتے ہیں، اس کی طرف تھوڑا سا توجہ دیں آپ کہ سجدن جو ہے یہ ساجدن، اس کا واحد جو ہے ساجدن ہے نا، تو ساجدن کی 2 جمع بنتی ہے، ایک جمع سالم بنتی ہے اور ایک جمع مکسر بنتی ہے. جمع سالم کیا بنے گی؟ ساجدون. ساجدون آپ نے پڑھا ہے، ساجدن، ساجدان، ساجدون، یہ ہم اس کی پوری گردان پڑھ چکے ہیں. تو یہ ان سب نے، تو یہ جمع آ جائے گی سالم، اور اس کی جمع مکسر کیا ہوگی؟ سجدن. تو یہاں پہ اس کی جمع مکسر آئی ہوئی ہے، ساجدن کی جمع مکسر سجدن ادھر آئی ہوئی ہے. تو یہ جمع جو ہے جنس میں اور جمع میں بھی مطابقت رکھتے ہیں. ایک اور مثال لے لیتے ہیں قرآن پاک سے. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. الذین یذکرون اللہ قیاما وقعودا، وہ جو کرتے ہیں ذکر. الذین یہ اس میں موصول ہیں، یذکرون یہ فعل آ گیا ہے، ٹھیک ہے، یہ فعل آ گیا اور واو اس کی ضمیر ہے، ضمیر بارز یعنی جمع مذکر. اچھا الذین یذکرون اللہ، وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا، اس میں اللہ حالت نصب میں، اس لیے یہ کیا بن رہا ہے؟ مفعول بن رہا ہے، مفعول بہ بن رہا ہے. اب قیاما وقعودا یہ مرکب عطفی ہے، اور یہ مرکب عطفی جو ہے حال بن جائے گا آپ کا، ٹھیک ہے نا. یہ حال بیان کر رہا ہے، قیاما وقعودا کھڑے اور بیٹھے، کھڑے اور بیٹھے اللہ کا ذکر کرتے ہیں. وہ جو کرتے ہیں اللہ کا ذکر کھڑے اور بیٹھے. تو اب یہ کھڑے اور بیٹھے جو ہیں یہ حال ہے. یہ کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ یہ کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ یہ جو یذکرون میں واو ہے نا، یہ ہم کی ضمیر ہے اس میں، ٹھیک ہے نا. ہم جو ہے ضمیر بارز ہے، تو یہ ہم کی ضمیر کی حالت بیان کر رہا ہے، قیام و قعودا یہ حال. تو یہ آپ کا
حال بن جائے گا قیام و مقعودن، اور جس کی حالت بیان کر رہا ہے ہم کی، تو یہ آپ کا بن جائے گا ذوالحال۔ تو وہ جو ذکر کرتے ہیں اللہ کا کھڑے اور بیٹھے۔ ایک اور مثال دیکھتے ہیں فاعل کی، کہ حال جو ہے یہ فاعل کا حال بیان کیا جا رہا ہے۔ تو خرجہ منہا خائفن، وہ نکلا، خرجہ وہ نکلا، منہا اس سے یعنی شہر سے، خائفن ڈرتے ہوئے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے بارے میں یہ ذکر ہو رہا ہے۔ تو خرجہ کیا ہے؟ یہ خائفن، یہ آ گیا ہے ہمارا منصوب اور نکرہ، تو خائفن حال بن گیا ہے۔ یہ منہا جار مجرور ہے نا، من ہا یہ جار مجرور بن گیا ہے۔ اور یہ خرجہ جو ہے نا، خرجہ یہ فعل ہے اور اس میں ایک چھپی ہوئی ضمیر ہے۔ خرجہ چھپی ہوئی ضمیر ہوا کی ضمیر چھپی ہوئی ہے اس میں، ٹھیک ہو گیا۔ تو خائفن کون ڈرتے ہوئے نکلا؟ ہوا، وہ ڈرتے ہوئے نکلا۔ اس ہوا کو ضمیر مستتر کہتے ہیں، چھپی ہوئی ضمیر ہے، کوئی نشانی نہیں ہے اس میں۔ تو وہ نکلا ڈرتے ہوئے ہوا، تو یہ ہوا کی حالت بیان کی جا رہی ہے، اس لیے ہوا جو ہے آپ کا ذوالحال بن جائے گا۔ ایک اور مثال لیتے ہیں فاعل کی، ولا تمشی فی الارض مرحن، مرحن اور نہ چلو تم زمین میں اکڑ کر، ٹھیک ہے، لا لائے نہیں ہے۔ تمشی فی الارض، فی الارض جار مجرور ہو گیا، متعلق فعل بن جائے گا یہ، اور مرحن، مرحن اکڑ کے، تو یہ حالت بیان کی جا رہی ہے، اکڑ کے نہ چلو، یہ حال ہو گیا آپ کا۔ اب یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ اب دیکھیں تمشی کی طرف دیکھیں، تو اس میں انت کی فاعل ہے، لائے نہیں ہے نا، تو تمشی، اور نہ چلو تم زمین میں اکڑ کر، تو یہ ریڈ کلر آیا ہے، ریڈ کلر کو طرف توجہ دیں، اچھا، کہ اس کی یہ کیا ہے؟ یہ فاعل ہے۔ اب یہ جو حال ہے یہ جملے میں فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ حالت کیا بن رہا ہے؟ کر رہا ہے کہ اکڑ کر چلنا، اکڑ کر چلنے کا تعلق انتا کے ساتھ ہے، تو تم اکڑ کے اور نہ چلو تم زمین میں اکڑ کے، تو یہ انتا فاعل جو ہے یہ آپ کا ذوالحال بن جائے گا۔ یہ حال جو ہے فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، انتا یعنی فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، ٹھیک ہو گیا۔ ہم نے پڑھا ہے نا کہ فاعل یا مفعول کی حالت بیان کرتا ہے، تو یہ جو ہے اس آیت میں یہ حال جو ہے یہ فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے۔ ایک اور مثال فاعل کی لے لیتے ہیں، وَيَنْقَلِبُ إِلَىٰ أَهْلِهِ مَسْرُورًا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور پلٹا، تو مسروراً یہ آپ کا حال ہو گیا ہے۔ اور کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے؟ اب ینقلبو کو دیکھیں، وینقلبو، اور اس میں فعل ہے، فعل اور ضمیر ہے، ضمیر کیا ہے؟ ہوا کی ضمیر اس میں چھپی ہوئی ہے۔ اور وہ دیکھیں نا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور پلٹے گا، اور وہ اپنے اہل خانہ کی طرف مسرور پلٹے گا۔ وینقلبو، ینقلبو وہ پلٹے گا، تو وہ جو ہے فاعل ہے اور یہ مسرور جو ہے حال ہے۔ حال جو ہے اس فاعل کی حالت بیان کر رہا ہے، اس لیے یہاں پہ جو ہوا ہوگا وہ ذوالحال بن جائے گا آپ کا۔ دوسری مثال دیکھ لیتے ہیں، قوموا للہ قانتین، قوموا یہ بھی امر کا صیغہ ہے، ٹھیک ہے نا، امر، اور اس میں جو فاعل ہے وہ انتم کی ہے، فعل امر ہے انتم، اور اللہ کے سامنے، اور تم سب اللہ کے سامنے قانتین فرما برداری کی حالت میں کھڑے ہو جاؤ۔ قوموا کھڑے ہو جاؤ، اور کھڑے ہو جاؤ اللہ کے سامنے فرما برداری کی حالت میں۔ تو یہ قانتین یہ آپ کا حال بن جائے گا، جبکہ انتم، یہ قوموا میں جو انتم ہے نا ضمیر، یہ فاعل، یہ انتم کی جو فاعل ہے وہ ذوالحال بن جائے گا۔ اب فاعل کی مثالیں ختم ہو گئی ہیں، اب مفعول کی مثالیں لے لیتے ہیں۔ مفعول کی مثالوں کو ذرا توجہ سے دیکھیں، اچھا، مفعول کی مثال کو، فاعل کی مثال آسان تھی، اب مفعول کی مثال کو ذرا توجہ سے دیکھیں۔
وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا کی اسے، وَآتَيْنَاهُ، اور ہم نے عطا کی. یہاں پہ دیکھیں وَآتَيْنَا، آتینا میں فعل بھی ہے، نا جو ہے یہ ضمیر ہے نحنو کی اس میں چھپی ہوئی ہے، اور یہ جو ہے ہو جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے اسے. تو ہم نے عطا کی اسے، یعنی فعل اور نا جو ہے یہ فاعل بن رہا ہے یہاں پہ، اور ہو جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، یعنی ہم نے دی. دیکھیں توجہ دیں ذرا ترجمے کی طرف. ہم نے دی، فاعل ہم، نحنو، اللہ تعالیٰ ارشاد فرما رہا ہے ہم نے دی. ٹھیک ہے، ہو اسے، مفعول بن گیا ہو. اور یہ بھی یاد رکھیں کہ یہ جو ضمیر متصل ہوتے ہیں جو آخر میں آتے ہیں یہ مفعول بن کے آتے ہیں. کیوں؟ کیونکہ یہ سارے حالت نصب میں ہوتے ہیں، حالت نصب یا جر میں ہوتے ہیں. یہ ہم پچھلے لیکچر میں پڑھ چکے ہیں. تو وہ آتیناہ، ہم نے اسے عطا کی، الحکمہ، حکمت، نبوت. یہ آپ کا حکمہ جو ہے یہ مفعول بھی آ گیا ہے، دوسرا مفعول آ گیا. سبین، سبین جو ہے بچپن میں، کون سی حالت میں؟ جب وہ بچہ تھا. تو یہ آپ کا حال بن گیا. اب یہ حال بن گیا، اب یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ سبین کی طرف دیکھیں، اس کا یہ کس کی طرف جا رہا ہے؟ یہ وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ، ہو کی طرف جا رہا ہے. اسے ہم نے عطا کی، اسے بچپن کی حالت میں. یعنی کس حالت میں؟ اس کی حالت کیا تھی؟ حالت کا بیان پڑھ رہے ہیں نا، کہ حال جو ہے حالت بیان کرتا ہے فاعل کی یا مفعول کی. یہاں پہ یہ مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے، تو یہ آپ کا مفعول جو ہے یہ ذوالحال بن جائے گا. تو وَآتَيْنَاهُ الْحُكْمَ صَبِيًّا، اور ہم نے عطا کی اسے نبوت بچپن میں. تو ہو یہ یلو کلر میں دیکھیں، اور یہ حال سبین یہ بھی یلو کلر میں ہے، یہ حال بن رہا ہے، اور یہاں پہ یلو ہو جو ہے مفعول یہ ذوالحال بن رہا ہے. یہاں پہ بھی آپ دیکھیں مفعول کی حالت بیان کی جا رہی ہے اس قرآن پاک کی آیت میں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَسَخَّرَ لَكُمُ الشَّمْسَ وَالْقَمَرَ دَائِبَيْنِ، وسخر، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے. وسخر لکم، تمہارے لیے. سخرا اس میں فعل بھی ہے اور ضمیر بھی چھپی ہوئی ہے. اور الشمس والقمر، یہ دونوں جو ہیں مفعول ہیں. الشمس والقمر، اور حالت نصب میں ہے نا تو یہ مفعول بن جائیں گے. دائبین، یہ بھی تثنیہ کا صیغہ ہے. اچھا، دائبین، اور یہ تثنیہ بن رہے ہیں نا، دو ہے نا، الشمس والقمر. اس کے ساتھ ہی یہ جو اس کا جو عدد ہے وہ بھی مطابقت اس دونوں میں پائی جاتی ہے. دائبین، مسلسل چلنا. تو یہ جو سورج اور چاند ہے وہ مسلسل چل رہے ہیں، تو دائبین کیا بن جائے گا؟ مسلسل چل رہا. یہ حالت ہے، یہ حالت بیان ہو رہی ہے. کس کی حالت بیان ہو رہی ہے؟ کون مسلسل چل رہے ہیں؟ شمس اور قمر. تو یہ شمس اور قمر جو ہیں یہ ذوالحال آپ کے بن جائیں گے، اور یہ تثنیہ ہے. یہ تثنیہ ہے نا، دو ہے نا، تو دائبین بھی تثنیہ ہے. اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے، کام میں لگا دیے، تابع کر دیے. مسخر کا مطلب ہے کام میں لگانا، تابع کرنا. کس کو؟ سورج اور چاند کو. یہ سورج اور چاند، بلکہ یہ کائنات میں جتنی چیزیں ہیں نا یہ انسان کے تابع میں ہیں، یہ انسان کے خدمت کے لیے ہیں. یہ اللہ تعالیٰ نے انسان کی خدمت کے لیے پیدا کیے ہیں. ان سب چیزوں سے آپ ذرا توجہ کے ساتھ دیکھیں، سب چیزیں جتنی بھی آپ کو کائنات میں نظر آ رہی ہیں، سورج ہو، چاند ہو، یہ جو آپ کو پانی نظر آتے ہیں اوپر سے برستا ہے ایک حد میں بارشیں ہوتی ہیں، ایک حد میں ہوا چلتی ہے، پھر اس میں سے پانی اور زمین میں سے پھر رزق نکلتا ہے. ٹھیک ہے نا، پانی میں سے مختلف ذائقوں والا رزق. اگر ہم سوچیں اس کے اوپر کہ یہ زمین میں، اور پھر یہ درخت، اور یہ پھر پودے، اور پھر ان کے اوپر پھل فروٹ لگتے ہیں، اور پھل فروٹ مختلف رنگوں کے ہو جاتے ہیں، اور پھر اور بات یہ ہے کہ مختلف ذائقوں سے ہو جاتے ہیں. بس صرف آپ اس کے اوپر سوچیں گے ذائقے کیسے ہو جاتے ہیں بیچ میں. اس کے اوپر سوچیں، آپ اپنی عقل پہ توجہ دیں، عقل پہ زور دیں کہ یہ کیسے ہو جاتے ہیں. آپ کو، آپ کی عقل، جو انسان بڑا اپنے آپ کو عقل مند سمجھتا ہے،
اس کی عقل جواب دینے سے قاصر ہوگی کہ یہ کیسے ہوتا ہے. آپ سوچیں، آپ ابھی ایک منٹ کے لیے سوچیں کہ یہ کیسے ہو جاتا ہے، یہ پھل فروٹ، یہ مختلف ذائقے کیسے ہو جاتے ہیں. ایک ہی پانی ہوتا ہے نیچے، ایک ہی وہ ہوتا ہے، ایک ہی، لیکن یہ ذائقے کہاں سے آ جاتے ہیں؟ تو یہ اللہ تعالیٰ کی نشانیاں ہیں. اللہ تعالیٰ نے کہا ان چیزوں کے اوپر غور کرو، تدبر کرو، ذرا غور سے اپنے اس کے اوپر سوچو کہ یہ کیسے ہوتا ہے. جب آپ اس کے اوپر سوچیں گے آپ کی عقل آپ کو جواب نہیں دے سکے گی. پھر آپ کہیں گے نہیں، ہاں واقعی اس کے پیچھے کوئی طاقت ہے، اور وہ طاقت اللہ تعالیٰ کی ہے. جتنا آپ اس کے اوپر سوچیں گے، قرآن میں آیا ہوا ہے نا، اللہ تعالیٰ کہتا ہے سوچیں، تدبر کریں، غور و فکر کریں. تو اسی وجہ سے جب آپ غور و فکر کریں گے صرف، تو پھر آپ کو خود ہی صراط مستقیم نظر آ جائے گا. چلیں اچھا دیکھیں، اور اس نے تمہارے لیے مسخر کیے سورج اور چاند جو مسلسل چل رہے ہیں. قرآن مجید فرقان حمید کی اس آیت میں بھی مفعول کی حالت بیان کی جا رہی ہے. وارسلناک للناس رسولا، وارسلناک، یہ وہی چیز آ گئی ہے. دیکھیں فعل اور نا جو ہے، نہانو کی ضمیر اس میں آ گئی ہے، فائل، یہ فائل بن رہا ہے نہانو کی ضمیر، ٹھیک ہے نا، فعل آ گیا ہے، فائل اس میں نہانو کی ضمیر ہے، اور مفعول کیا بن رہا ہے؟ کا مفعول یہ بن رہا ہے. اور ہم نے، اے محبوب ہم نے بھیجا تمہیں، ٹھیک ہے نا، ہم نے بھیجا تمہیں، فعل ہو گیا، فائل ہو گیا ہم نے، اور کا تمہیں، ہم نے بھیجا تمہیں، للناس لوگوں کے لیے، رسولن رسول بنا کے، رسول بنا کے بھیجا نا. کس حالت میں بنا کے کس حالت میں بھیجا؟ رسول کے. تو یہ رسول جو ہیں یہ للناس سے جار مجرور بن گیا، متعلق فعل بن گیا، اور رسولن کیا بن گیا؟ نصب میں ہے، نکرہ ہے، تو یہ آپ کا حال بن گیا. کس کا حال بیان کیا جا رہا ہے اس کا؟ رسول کس کو بنا کے بھیجا؟ کا، آپ کو، اے محبوب آپ کو بھیجا، ٹھیک ہے. تو یہ کا جو ہے یہ آپ کا ذوالحال بن جائے گا. آسان ہے. تو اس کا مطلب ہے کہ یہ حال جو ہے یہ کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ یہاں پہ اس میں مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے کہ وہ رسول بنا کے آپ کو بھیجا. ترکو کا قائمن، ترکو کا وہی چیز آ گئی ہے، وہ آپ کو خطبہ میں کھڑا چھوڑ گئے. ترکو کا، دیکھیں ترکا، ترک کرنا، اور واؤ جو ہے یہ وہی ہے، ضمیر ہے، ٹھیک ہے. کا یہ جو ہے یہ مفعول بن رہا ہے، تو کیا ہو جائے گا؟ فعل ہے نا ترکا، اس میں ہم کی ضمیر ہے، ٹھیک ہے. کا اور یہ مفعول بن رہا ہے، یہ جو کا ہے یہ مفعول بن رہا ہے، یہ ریڈ کلر میں آ گیا، یعنی یہ مفعول کی حالت بیان کر رہا ہے. قائمن یہ آپ کا حال بن رہا ہے، کہ یہ سورہ جمعہ کی آیت ہے کہ وہ آپ کو خطبے میں کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. قائمن کھڑا چھوڑ جاتے ہیں. کس کو کھڑا چھوڑ کے جاتے ہیں؟ کا، آپ کو، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو، آپ کو وہ، یہ واؤ جو ہے ضمیر ہے، اس کو ضمیر بارز کہتے ہیں. اس سے واؤ سے ہمیں پتہ چلتا ہے کہ یہ ضمیر ہے، ہم کی ضمیر ہے. تو یہاں پہ یہ جو کا ہے یہ آپ کا کیا بن جائے گا؟ ذوالحال بن جائے گا. یعنی اس آیت میں جو حال بیان کیا جا رہا ہے وہ کس کا؟ مفعول کا حال بیان کیا جا رہا ہے. اچھا آپ یہاں پہ دیکھیں یہ ذوالحال جو ہے نا نائب الفاعل کی صورت میں بھی آ سکتا ہے، نائب الفاعل کی صورت میں بھی ذوالحال آ سکتا ہے. چلیں یہ جو نائب الفاعل کی صورت میں آئے گا، اب اس کی مثال دیکھتے ہیں نائب الفاعل کی. وہ خلق الانسان ضعیفا، اب وہ اور انسان کو کمزور پیدا کیا گیا ہے، فعل مجہول ہے. وہ خلق کا فعل مجہول، الانسانو، اب الانسان جو ہے نائب فاعل ہے، یہ نائب فاعل بن رہا ہے. الانسانو ضعیفاً، کمزور، کمزور پیدا کیا گیا نا، تو یہ جو ہے یہ حال ہے، یہ حالت بیان کر رہا ہے. ضعیفاً کون سی حالت؟ کمزوری کی حالت. کمزوری کی حالت میں کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا، انسان کو پیدا کیا نا، تو انسان جو ہے آپ کا ذوالحال بن جائے گا. اور انسان، الانسان کیا ہے؟ یہ فعل مجہول میں نائب الفاعل بن رہا ہے، تو یہ نائب الفاعل بھی ذوالحال بن جائے گا. تو ضعیفاً کمزوری کی حالت میں کس کو پیدا کیا؟ انسان کو پیدا کیا. تو یہاں پہ یہ حال جو ہے یہ ضعیفاً
یہ حال جو ہے انسان کا انسان کے کی بیان کیا جا رہا ہے کہ انسان ضعیفی کی حالت میں پیدا کیا گیا. اچھا اب یہاں پہ ذرا توجہ دے دیں. اب وہ فاعل اور مفعول کا جو وہ تھا ہم نے پڑھ لیا ہے. اب یہاں پہ ایک دوسری چیز کو بھی اپنے ذہن میں رکھیں کہ حال جو ہے نا، یہ حال یہ جملے کی صورت میں بھی آتا ہے. حال ابھی تو ہم مفرد پڑھ رہے تھے نا، ابھی ہم وہ پڑھ رہے تھے، لیکن اب جملے کی صورت میں بھی آتا ہے حال. اب جملہ کتنی قسم کا ہوتا ہے؟ ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ جو ہوتا ہے وہ دو قسم کا ہوتا ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ. یہ دو، جملہ اسمیہ کی صورت میں بھی آئے گا اور جملہ فعلیہ کی صورت میں بھی حال آئے گا. یہ حال جملہ اسمیہ جب آئے گا تو اس کی کیا پہچان ہوگی؟ اس میں رابطہ ہوگا، ذوالحال کے ساتھ رابطہ ہوگا، اور وہ رابطہ واو کے ساتھ ہوگا. واو، اس واو کو جو ہے نا واو حالیہ کہتے ہیں. جبکہ جملہ فعلیہ میں رابطہ ہوگا کس کے ساتھ؟ ضمیر کے ساتھ. یعنی حال میں ایک ضمیر ہوگی جو پیچھے جا کے ذوالحال کی ضمیر کے ساتھ لوٹے گی. ابھی ہم مثالوں سے دیکھیں گے تو پھر ہمیں سمجھ آ جائے گی. اب دیکھیں جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ہوگی جو ذوالحال کی طرف لوٹے گی. تو زیادہ تر جو قرآن پاک میں جملہ اسمیہ استعمال ہوا ہے واو کے ساتھ، واو حالیہ کے ساتھ، اس لیے اس کو ذرا توجہ دیں گے. پھر آپ چلیں اب آگے مثالیں دیکھتے ہیں اس جملے کی، جملہ اسمیہ جملہ فعلیہ کی، تاکہ ہمیں اچھی طرح سے بات سمجھ آ جائے. حال جو ہے، سب سے پہلے ہم جملہ اسمیہ کو لیتے ہیں. جملہ اسمیہ کی صورت میں جب حال آتا ہے تو کس کی صورت میں آتا ہے؟ جملہ اسمیہ کی صورت میں. اور یہ زیادہ تر قرآن پاک میں آیا ہوا ہے، جملہ اسمیہ کی صورت میں حال آیا ہوا ہے. چلیں مثال دیکھتے ہیں. دیکھیں، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم. فنادتہ الملائکۃ وہو قائم، وہو قائم کی طرف دیکھیں. ہوا جو ہے یہ مبتدا ہے، قائم جو ہے اس کی خبر ہے. ٹھیک ہے، تو یہ جملہ اسمیہ بن گیا. اسم سے شروع ہو رہا ہے نا، ہوا اس میں ضمیر ہے، اسم سے شروع ہو رہا ہے. تو ہوا مبتدا، قائم خبر، یہ مبتدا اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بن گیا. اس جملے کو جملہ حالیہ بھی کہتے ہیں. ٹھیک ہے، اور یہ واو جو ہے نا، یہ واو حالیہ ہے. یہ جو ہے واو حالیہ ہے، اس کی پہچان ہے. یہاں تک ٹھیک ہو گیا. اب آگے دیکھیں، یہ جملہ مبتدا خبر جملہ اسمیہ. اب یہ جملہ اسمیہ مکمل جو ہے یہ حال بن رہا ہے. ہوا قائم، توجہ ہے، جب کہ وہ کھڑا تھا. واو کا ترجمہ آپ جب کہ کریں گے کہ یا جس حالت میں وہ کھڑا تھا. پیچھے آتے ہیں، اب اس کو دیکھتے ہیں. فنادت یہ فعل ہے، اور ہو جو ہے یہ کیا بن رہا ہے؟ یہ مفعول ہے نا. یہ بھی آپ کو میں نے بتایا مفعول ہے. فنادتہ الملائکۃ، ملائکۃ یہ حالت کس میں ہے؟ رفع میں ہے. تو ملائکہ کیا بن رہا ہے؟ ملائکہ تو کیا بن رہا ہے؟ فاعل بن رہا ہے. تو جب ملائکہ نے آواز دی، کام کرنے والے کون ہیں؟ ملائکہ ہے نا، حالت رفع میں ہے، فاعل بن رہا ہے. تو ملائکہ نے آواز دی. ٹھیک ہے، فنادتہ الملائکۃ، اور ملائکہ نے آواز دی کسے؟ اسے. فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ کھڑا تھا. ٹھیک ہے، جب کہ وہ کھڑا تھا تو فرشتوں نے اسے آواز دی. کس حالت میں وہ تھا؟ جب کہ وہ کھڑا ہوا تھا. تو یہ جو ہے یہ ہوا قائم، یہ جملہ اسمیہ ہے. یہ پورا جملہ اسمیہ حال بن رہا ہے. یہ حال جو ہے پورا حال ہوا قائم، جب کہ وہ کھڑا تھا. کون کھڑا تھا؟ تو ذوالحال آپ کا بن جائے گا. سمجھ گئے نا؟ تو یہ کیا ہو جائے گا؟ فرشتوں نے اسے آواز دی جب کہ وہ کھڑا تھا. واو حالیہ کے ساتھ ملے گا. فرشتوں نے اسے آواز دی اس حالت میں کہ وہ کھڑا تھا، یا جب کہ وہ کھڑا تھا. جس طرح بھی آپ ترجمہ کرتے ہیں. میں نے آپ کو پہلے بھی یہ بات بتائی تھی کہ جو عربی زبان ہے نا، یہ عربی بڑی فصیح و بلیغ زبان ہے. اس عربی کو ہم گرامر اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے مفہوم کو سمجھیں. اس کے ایک اسم کو، اس کے فعل کو، فاعل، مفعول، اسم الفاعل، ہم اس لیے پڑھ رہے ہیں کہ اس کے مفہوم کو سمجھیں اور پھر اس کا ترجمہ اپنی زبان میں کریں.
ہم براہ راست اس کا ترجمہ نہیں کر سکتے ہیں کسی دوسری زبان میں، بہت ساری زبانیں ہیں دنیا میں، تو ہم اس کے مفہوم کو سمجھ کے اس کا ترجمہ کریں گے، اور ترجمہ کر کے پھر سمجھ جائیں گے کہ اس کا کیا مطلب ہے، اس کی کتنی گہرائی ہے اس لفظ کی۔ تو کیا ہو جائے گا؟ ہوا قائم، جب کہ وہ کھڑا تھا، یا جس حالت میں وہ کھڑا تھا اس حالت میں ملائکہ نے اسے آواز دی، تو اسے، وہ جو نبی تھے جو کھڑے تھے، تو اس کو جب وہ کھڑے تھے تو اس حالت میں انہوں نے اس کو آواز دی۔ جملہ اسمیہ ہی کی ایک مثال لے لیتے ہیں۔ میں نے آپ کو بتایا جملہ اسمیہ قرآن میں بہت دفعہ آیا ہوا ہے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ لا تقربوا الصلاۃ وانتم سکارا، وانتم سکارا، وہی انتم مبتدا خبر، اپنی خبر سے مل کر جملہ اسمیہ بنے گا، اس کو جملہ حالیہ کہتے ہیں۔ اور یہ جو ہے انتم سکارا، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ کس حالت میں ہو؟ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، اور نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ جو ہے حال بن جائے گا، نشے کی حالت بیان کیا جائے، اس حالت میں نہ جاؤ، ٹھیک ہے۔ اب نشے کی حالت میں تم نہ جاؤ۔ اب وانتم، اس میں ایک وہ بھی ہے، ضمیر ہے جو پیچھے واو جو ہے حالیہ ہے، واو حالیہ بن جائے گی ہے۔ لا تقربو، اس میں تقربو، قریب نہ جاؤ، قریب نہ جاؤ، تو یہ لا جو ہے یہ منع کرنے کے لیے آ رہا ہے، نہیں ہے، تو تقربو، تم نہ جاؤ، اور تم نہ جاؤ، تم سب نہ جاؤ، تو اس میں جو فاعل ہے وہ کیا ہے؟ انتم، انتم کی ضمیر چھپی ہوئی ہے۔ تو لا تقربوا الصلاۃ، اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ اب نشے، جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو، یہ کس کی حالت بیان کی جا رہی ہے؟ یہ انتم کی حالت بیان کی جا رہی ہے۔ یہاں پہ کس کی؟ اور تم، دیکھیں اور تم، یہاں نیچے بھی دیکھیں یلو کلر میں تم، اس کی حالت بیان کی جا رہی ہے جب تم نشے کی حالت میں ہو، اور تم نماز کے قریب نہ جاؤ جب کہ تم نشے کی حالت میں ہو۔ تو یہ انتم کی جو فاعل ہے یہ ذوالحال بن جائے گا۔ ان رنگوں کی طرف بھی توجہ دیں، اچھا یلو کلر میں یہ تم جو ہے ذوالحال بن رہا ہے، اور تم نشے کی حالت میں ہو، یہ جملہ اسمیہ بن رہا ہے پورا، اور جملہ اسمیہ جو ہے حال بن رہا ہے، اور یہ حال انتم کی حالت بیان کر رہا ہے۔ جملہ اسمیہ کی مثالیں ختم ہو گئی، اب ہم جملہ فعلیہ کو لیتے ہیں۔ جملہ فعلیہ کی ایک مثال لیتے ہیں، قرآن مجید فرقان حمید سورہ یوسف سے ایک آیت لے لیتے ہیں۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ وَجَاءُوا آبَاءَهُمْ عِشَاءً يَبْكُونَ، وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ کس حالت میں آئے؟ روتے ہوئے، وہ روتے ہوئے آئے۔ تو یبکون کو دیکھیں، یہ جملہ فعلیہ ہے، فعل مضارع ہے، اچھا، اس میں ہم کی فاعل ہے اور یہ مل کر حال بن رہا ہے۔ اب ہم پڑھ چکے ہیں کہ جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ہوگی، جملہ فعلیہ میں، جملہ اس فعلیہ میں حال میں ایک ضمیر ہوگی جو اپنے ذوالحال کی طرف لوٹے گی، اپنے ذوالحال کی ضمیر کی طرف لوٹے گی۔ تو یہ اب یبکونا، روتے ہوئے آئے، اس حالت میں آئے کہ وہ رو رہے تھے، اب یہ حال بن رہا ہے۔ یہ حال اب کس کی حالت بیان کر رہا ہے؟ اس کی ضمیر دیکھیں، جملہ فعلیہ کی جو ضمیر ہوگی نا وہ رابطے کا کام کر رہی ہے، پیچھے ذوالحال کی طرف جائے گی، تو ذوالحال میں واو یہ ضمیر ہے، کون سی ہے؟ ہم۔ اب دیکھیں ہم کی ضمیر پیچھے اپنے ذوالحال کی طرف لوٹ رہی ہے، تو یہ ہم جو ہے یہ ذوالحال بنے گا کہ وہ آئے اپنے باپ کے پاس عشاء کے وقت روتے ہوئے۔ کس حالت میں؟ روتے ہوئے۔ کون آئے؟ وہ، تو وہ ذوالحال بن جائے گا۔ اب ہمیں جو ہم پڑھ چکے ہیں پورے سبق میں، ہم اس کے اوپر ایک نظر ڈالتے ہیں۔ حال ہم نے پڑھا ہے، حال کی کون سی قسم پہلے پڑھی ہے؟ ہم نے پڑھی ہے منصوب نکرہ اسم آئے گا۔ حال جو ہے وہ ایسا اسم ہوگا جو منصوب ہوگا اور نکرہ ہوگا، ایسا اسم لایا جائے گا حال میں۔ پھر دوسرے میں کیا پڑھا ہے؟ جملہ پڑھا ہے۔ جملے کی دو اقسام ہوتی ہے، جملہ اسمیہ، جملہ فعلیہ۔ یہ بھی ہم نے پڑھا ہے کہ جملہ اسمیہ جو ہے اس میں ایک واو آئے گی، واو جو ہے وہ رابطے کا کام کرے گی، جبکہ اس کا ترجمہ ہم کریں گے وہ جملہ اسمیہ کے ساتھ رابطے کا کام کرے گی۔ اور
جملہ فعلیہ میں رابطے کا کام کون کرے گا؟ ضمیر. حال میں ایک ضمیر ہوگی جو اپنے پیچھے ذوالحال کی طرف لوٹے گی. ٹھیک ہو گیا نا؟ جملہ فعلیہ میں ایک ضمیر ہوگی جو ذوالحال کی طرف لوٹے گی. یہ ہم نے پڑھ لیا. یہ مختصراً آپ کے پاس یہ سلائڈ آ گئی ہے. الحمدللہ حال اور ذوالحال کا سبق بھی ختم ہوا. اللہ تعالیٰ اسی طرح ہمارا قرآن اور حدیث سے رشتہ قائم و دائم رکھے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں قرآن اور حدیث پہ عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین یا رب العالمین. رب یسر ولا تعسر وتمم بالخیر وما علینا الا البلاغ.